بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اشتیاق احمد ناول، جیرال اور انسپیکٹر جمشید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اسی شام فاروق کو ساتھ لے کر پولیس کی بھاری نفری نے اس عمارت پر چھاپہ مارا جہاں سے وہ سلیب اڑا لایا گیا تھا۔ انسپیکٹر جمشید، محمود اور فرزانہ بھی ساتھ تھے۔ عمارت کو گھیرے میں لے لیا گیا اور پولیس کے جوان اوپر چڑھتے چلے گئے۔ تیسری منزل کے دونوں کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئے، لیکن یہ دیکھ کر ان کی مایوسی کی کوئی حد نہ رہی کہ دونوں میں سے ایک کمرے میں بھی کوئی چیز نہ تھی۔ سلیبوں کا تو سوال ہی کیا تھا۔ انسپیکٹر جمشید نے ایک ASI سے کہا کہ عمارت کے مالک کو بلایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ پہنچا۔ بہلول خان نے صرف اوپر والی منزل کے یہ 2 کمرے کرائے پر لے رکھے تھے۔ انسپیکٹر جمشید نے اس سے سوال کیا۔ جی ہاں، اس نے کہا۔ وہ یہاں کتنے عرصے سے رہائش پذیر تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ 6 ماہ سے۔ اوہ، انسپیکٹر جمشید حیران رہ گئے۔ ان کا تو خیال تھا کہ اسے زیادہ سے زیادہ 1 آدھ ماہ ہوا ہوگا۔ وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ کیا آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ رجسٹر میں اس نے لکھوایا تھا کہ سوات کا رہنے والا ہے۔ وہ کرایہ باقاعدہ ادا کرتا رہا ہے؟ جی ہاں، میں ہر کرایہ دار سے دستخط کراتا ہوں۔ بس ٹھیک ہے، آپ وہ رجسٹر لے آئیں۔ انہوں نے اس سے کہا۔ جی بہت بہتر، اس نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ اسے حیرت تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس غریب کو کیا معلوم کہ اس کی عمارت میں کیا ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ رجسٹر لے کر آ گیا۔ انسپیکٹر جمشید نے بہلول کے دستخط دیکھے اور ماتحت عملے سے مخاطب ہوئے۔ ان دستخطوں کے فوٹو لے لیے جائیں اور اگر فرنیچر وغیرہ پر انگلیوں کے نشانات ملیں تو وہ بھی محفوظ کر لیے جائیں۔ دستخطوں کے پرنٹ مجھے بھیج دیں، اس کے بعد ہی اگلا قدم اٹھایا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے کہا، معاملہ حد درجے پراسرار ہے، ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آ سکا فاروق نے وہ سلیب کہاں چھپائی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ہماری آواز سن نہیں لی جائے گی تو میں بتا دیتا ہوں۔ اوہ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ خیر، فی الحال ہم گھر چل رہے ہیں۔ ارے، محمود کے منہ سے نکلا، کیا ہوا؟ کسی چونٹی نے کاٹ لیا ہے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ تمہارے ہوتے ہوئے ان بیچاریوں کی کیا مجال کہ مجھے کاٹ سکیں؟ تو پھر ارے کس خوشی میں نکلا تھا؟ ہم اپنی تجربہ گاہ میں موصول ہونے والا وہ پیغام تو بھول ہی گئے جس کے بعد یہ چکر شروع ہوا تھا۔ ہم نے وہ پیغام سن کر ہی تو آپ کو فون کیا تھا اور ہمیں پتہ چلا کہ ابا جان IG صاحب کے کمرے میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر ہم انتظار کرتے رہے اور جب دوبارہ فون کیا تو معلوم ہوا کہ ابا جان کسی کے تعاقب میں نکلے ہیں۔ بس یہیں سے ہم اس چکر میں شامل ہوئے تھے۔ محمود کہتا چلا گیا۔ اوہ بالکل ٹھیک، واقعی ہم یہ بات تو بھول ہی گئے۔ تو تم نے اپنی تجربہ گاہ کے وائرلیس سیٹ پر کوئی پیغام وصول کیا تھا؟ انسپیکٹر جمشید مسکرائے، لیکن ان کا انداز مذاق اڑانے والا نہیں تھا۔ جی ہاں، کیا ہم بتائیں پیغام کیا تھا؟ ضرور بتاؤ۔ وہ اس وقت پولیس کی ایک جیپ میں گھر جا رہے تھے۔ وہ پیغام یہ تھا ابا جان، محمود نے کہنا شروع کیا، کہ ابھی ایک سوات والا پکڑا گیا ہے۔ سوات اس سے ہر حال میں حاصل کی جائے گی۔ کیا؟ انسپیکٹر جمشید چلا اٹھے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ گھر پہنچے تو فاروق انہیں ساتھ لے کر پائیں باغ میں چلا گیا۔ اس نے دبی آواز میں کہا، ابا جان، سلیب یہاں موجود ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو نکالوں؟ ہاں، لیکن ٹھہرو، میں دروازے کے پاس کھڑا ہوتا ہوں۔ ہمیں ہر ممکن احتیاط سے کام لینا ہے۔ بہلول خان پھر آئے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی آ جائے، اور یہ تو تم دیکھ ہی چکے ہو کہ اس کے پاس کیسے کیسے حربے موجود ہیں۔ اگر سلیب نکالتے وقت وہ دیکھ لیا گیا تو پھر ہم شاید اس کی حفاظت نہ کر سکیں، اس لیے میں دروازے پر کھڑا ہوتا ہوں۔ اگر کوئی خطرہ ہوا تو میں صرف اتنا کہہ دوں گا کہ فاروق باہر آ جاؤ، بس تم تینوں سلیب کے بغیر باہر آ جاؤ گے، ورنہ آواز دے لینا۔ بہت اچھا، محمود نے کہا اور انسپیکٹر جمشید دروازے کی طرف چلے گئے۔ فاروق دیکھتے ہی دیکھتے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے درخت کی ایک شاخ کھوکھلی تھی اور اس قسم کی چیزیں چھپانے کے لیے بہترین جگہ تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ اس جگہ سے کئی مرتبہ کام لے چکے تھے۔ فاروق نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سلیب نکال لی اور نیچے اترنے لگا۔ پھر انہوں نے اپنے والد کو آواز دی۔ شاید بہلول خان کے سر پر چوٹ گہری آئی ہے۔
ورنہ وہ اس وقت یہاں ضرور آتا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، پھر سب ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ اس مرتبہ بیگم جمشید بھی پیچھے نہیں رہی تھیں، کیونکہ اس معاملے کی تمام تفصیلات انہیں معلوم تھیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ اس وقت وہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں۔ فاروق نے سلیب نکال کر میز پر رکھ دی اور وہ اسے دیکھنے کے لیے جھک گئے اور ان کی آنکھوں میں حیرت جھلک آئی۔ پھر انسپکٹر جمشید اسے اٹھا کر دیکھنے لگے۔ بالکل اسی طرح کی ہے جو میری جیب سے اڑائی گئی ہے، دونوں میں کوئی فرق بھی تو نہیں۔ وہاں جتنی بھی موجود تھیں وہ سب ایک جیسی تھیں، فاروق نے بتایا۔ بہت خوب، اب ہمیں غور اس بات پر کرنا ہے کہ یہ چکر کیا ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے اتنا بتا دوں کہ جس طرح آج ہماری سرحد عبور کرتے ہوئے ایک سلیب والا پکڑا گیا ہے، بالکل اسی طرح ایک اور ملک کی سرحد پار کرتے ہوئے بھی ایک سلیب والا آدمی گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ آج سے 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک 6 ماہ پہلے کی۔ اس نے کوئی چیز کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ خودکشی کرنے کی کوشش اس نے بھی کی تھی، مگر ہمارے فوجیوں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی، اور اب وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ ہم کل سے اس سے ملنے کے لیے بھی جائیں گے۔ ابتدائی مرحلوں میں اس سے نہایت نرمی سے سوالات کیے جائیں گے، اور اگر اس نے زبان نہ کھولی تو کچھ دوسرے طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ ویسے میں نے ہدایت دے دی تھی کہ آج رات اسے ایک پل کے لیے بھی سونے نہ دیا جائے۔ صبح میں اس سے ملاقات کروں گا۔ یہ تو خیر ہو جائے گا، اب مجھے انتظار ہے اس کے دستخطوں کے پرنٹس کا۔ آپ ان دستخطوں کا کیا کریں گے؟ تحریر کے ایک ماہر کے پاس بھیجوں گا۔ اس کے ساتھ چند پرنٹس اور بھی ہوں گے۔ وہ ان پرنٹس کو موجودہ پرنٹ سے ملا کر مجھے رپورٹ دے گا۔ اس رپورٹ کی روشنی میں میں یہ جان لوں گا کہ بہلول خان دراصل کون ہے۔ کیا مطلب؟ کیا بہلول خان دراصل کوئی اور شخص ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ یہ بات تو خود اس کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ کون سے الفاظ سے؟ ہم کچھ سمجھے نہیں۔ تم بھول گئے۔ اس نے کہا تھا آج تک اس نے ناکامی کا منہ نہیں دیکھا۔ بس ایک بار ضرور ایسا ہو چکا ہے، لیکن وہ بھی ناکامی بھی نہیں تھی۔ تو پھر ان الفاظ سے آپ کیا مطلب اخذ کرتے ہیں؟ اگر اس کے یہ الفاظ بالکل صحیح ہیں اور ہمیں اس کی آواز بھی جانی پہچانی محسوس ہوتی ہے، تو پھر اس سے ہمارا سابقہ ضرور پڑ چکا ہے۔ انہوں نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر کہا۔ اوہ! تینوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ محمود نے دروازہ کھولا۔ ایک سب انسپکٹر وہاں کھڑا تھا اور انسپکٹر جمشید بہلول خان کے دستخطوں کا بغور جائزہ لینے لگے۔ تینوں ان کی طرف بغور دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آئے۔ انہوں نے ایک الماری کا تالا کھولا اور اس میں سے ایک خاکی رنگ کا لفافہ نکالا۔ پھر دونوں لفافوں پر نمبر لگائے اور سب انسپکٹر کو دے کر کچھ ہدایات دیں۔ وہ دونوں لفافے لے کر چلا گیا۔ اور اب صرف 1 گھنٹے بعد ہم بہلول خان کی شخصیت کے بارے میں جان جائیں گے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، ویسے تم خود بھی اگر دماغ لڑاؤ تو اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ ہاں، میں اندھیرے میں تیر نہیں چلا رہا، کچھ اندازوں پر کام کر رہا ہوں۔ بہلول خان پر شک پہلی مرتبہ مجھے اس وقت ہوا جب وہ ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ تم پوچھو گے اس بات میں شک کا کون سا پہلو نکلتا ہے؟ تو سنو۔ جب میں آئی جی صاحب کے کمرے سے اپنے کمرے میں آیا تو بہلول خان وہاں موجود تھا، لیکن اس وقت اس نے مجھ سے مصافحہ نہیں کیا۔ حالانکہ اگر وہ مصافحے کا اتنا ہی پابند تھا کہ جاتے وقت اس نے ضروری خیال کیا، تو پھر اسے اس وقت بھی مصافحہ کرنا چاہیے تھا۔ یہی اس کی غلطی تھی، اور جو ہی مجھے اس کی غلطی کا خیال آیا، میرا ہاتھ خود بخود جیب میں چلا گیا۔ وہاں سے سلیب غائب تھی۔ دوسری مرتبہ شک اس وقت ہوا جب اس نے دھوئیں کا بم پھینکا۔ اس قسم کے بم ہمارے ہاں نہیں بنتے، پھر اس کے پاس کہاں سے آ گئے؟ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ غیر ملکی اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ اور تیسری مرتبہ تو میں نے اسے متواتر دیکھا ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے رہا۔ اور کوئی شخص کتنا بھی زبردست میک اپ کر کے میرے سامنے آئے، اگر میں اس سے پہلے اس سے مل چکا ہوں تو اس کی حرکات و سکنات سے فوراً اسے پہچان لوں گا۔ اس مرتبہ میں فوراً تو نہ پہچان سکا، کیونکہ مقابلہ بھی کسی معمولی آدمی سے نہ تھا، تاہم میں نے اسے اس وقت پہچان لیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا، میں جا رہا ہوں لیکن ایک بار پھر آؤں گا۔ یہ الفاظ جو ہی میرے کانوں سے ٹکرائے میں چونک اٹھا۔ میرے دماغ نے مجھ سے کہا یہ الفاظ، بالکل یہی الفاظ میں پہلے بھی سن چکا ہوں، اور پھر مجھے یاد آ گیا کہ بہلول خان دراصل کون ہے۔ لیکن اسی وقت بجلی کڑکی اور ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ تو پھر آخر بہلول خان کون ہے؟ کیا ہمارا بھی اس سے واسطہ پڑ چکا ہے؟ ہاں، بہت اچھی طرح۔ سوچو، ذہن پر زور دو، کیونکہ میں اس وقت تک تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک تحریر کے ماہر کی رپورٹ نہیں موصول ہو جاتی۔ جب تک مجھے یہ مکمل یقین نہیں ہو جاتا، میں کوئی بات نہیں بتایا کرتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اور تینوں گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ انہوں نے ذہن کے گھوڑے کافی دیر تک ادھر ادھر دوڑائے، آپس میں کانا پھوسی بھی کی، مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ آخر مایوس ہو کر ان کی طرف دیکھا۔
نہیں اندازہ لگا سکے نا؟ میرا بھی یہی خیال تھا۔ دراصل اس میں قصور تمہارا نہیں۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ گھنٹی ایک بار پھر بجی تھی۔ سب انسپکٹر ماہر تحریر کی رپورٹ لے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، دونوں تحریریں ایک ہی ہاتھ کی ہیں جناب، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اوہ، بہت بہت شکریہ۔ سب انسپکٹر تو یہ بتا کر چلا گیا۔ ادھر محمود، فاروق اور فرزانہ کا برا حال تھا۔ وہ یہ تو سمجھ گئے تھے کہ ان کے والد کا اندازہ بالکل درست نکلا ہے، لیکن انہیں حیرت اس بات پر تھی کہ انہوں نے الماری میں سے جو کاغذ نکالا تھا اس میں کس کے دستخط تھے۔ میں تمہاری حیرت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، لیکن کچھ حیرت بچا کے بھی رکھ لو، کیونکہ اب جو میں بتانے والا ہوں اسے سن کر تم یقیناً اچھل پڑو گے۔ ابا جان، خدا کے لیے جلدی بتائیے، اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ فرزانہ نے بےتاب ہو کر کہا، تو سنو، بہرول خان دراصل جیرال ہے۔ جیرال، جس سے ہماری ایک جزیرے میں ملاقات ہو چکی ہے۔ کیا؟ وہ اتنی زور سے چیخے کہ بیگم جمشید گھبرا کر اپنے کمرے سے نکل آئیں اور انہیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگیں۔ چند لمحے تک گہری خاموشی طاری رہی، پھر بیگم جمشید کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ خیر تو ہے؟ یا تو تم اتنے زور سے چیخے تھے یا بالکل خاموش ہو گئے۔ یہ ہو کہ ہوا کیا ہے؟ جیرال، ہمیں جیرال ہو گیا ہے۔ فرزانہ کے منہ سے اس طرح نکلا جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ جیرال؟ کیا مطلب؟ بیگم جمشید نے حیران ہو کر کہا، امی جان، آپ جیرال کو بھول گئیں؟ ایک بار ہمیں اٹھا کر ایک جزیرے پر لے گیا تھا، اس سے آپ کی بھی تو جھڑپ ہوئی تھی۔ اوہ، کیا ہوا اسے؟ وہ پھر یہاں آ گیا ہے، اور یہ وہی تھا جس نے ہم پر دھوئیں کا بم پھینکا تھا اور جو بیگم شیرازی کے گھر سے چند گھنٹے پہلے ہی فرار ہوا ہے، محمود نے بتایا۔ اوہ، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ لیکن ابا جان، آپ کے پاس جیرال کے دستخط کہاں سے آ گئے؟ اور پھر اس کے موجودہ دستخط تو بہلول خان کے نام کے تھے۔ محمود نے پریشان ہو کر کہا، میں تم تینوں کی طرف سے اسی سوال کا انتظار کر رہا تھا۔ محمود، مجھے خوشی ہے کہ تم نے یہ سوال پوچھا۔ اب سنو اس کا جواب۔ تمہیں یاد ہوگا پچھلی مرتبہ جب جیرال ہمارے گھر آیا تھا تو جاتے ہوئے دیوار پر چوک سے اپنا نام لکھ گیا تھا۔ تمہیں شاید یہ بات معلوم نہیں، میں نے چوک سے لکھے ہوئے اس نام کی تصویر اتروا لی تھی، کیونکہ جیرال جیسے مجرموں کا ریکارڈ کہیں معلوم نہیں ہوتا۔ ان حالات میں اگر اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر مل رہی تھی تو یہ بھی ایک قیمتی ریکارڈ سے کم نہیں تھی۔ سو میں نے اس کی تصویریں اتروا لیں۔ دوسری طرف جیرال نے یہاں اپنا نام بہلول خان رکھا۔ محمود، عمارت کے رجسٹر میں اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا یہ نام موجود تھا، اور اتفاق سے اس میں بھی حرف ایل موجود ہے۔ چنانچہ جیرال اور بہلول کے ایل کا آپس میں موازنہ کیا جا سکتا تھا۔ اگر ایل دونوں ناموں میں مشترک نہ بھی ہوتا تو بھی ماہر تحریر معلوم کر لیتا کہ دونوں دستخط ایک ہی شخص کے ہاتھ کے ہیں۔ اب ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ شخص جیرال کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، لیکن افسوس یہ معلوم نہیں کہ اب وہ کہاں ہے، ملک میں ہی ہے یا باہر جا چکا ہے۔ دوسری پریشانی یہ ہے کہ اس مرتبہ وہ کسی چھوٹے سے کام کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ چکر تو کئی ملکوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ ایک اور دوست ملک کی سرحد پر بھی ایک سلیب والا پکڑا گیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں حکومت سے ایک ایک تار تمام دوست ممالک کو بھجوا کر یہ معلوم کروں کہ وہاں اس قسم کا کوئی آدمی تو نہیں پکڑا گیا، یا کسی جگہ سے اس قسم کی سلیب تو برآمد نہیں ہوئی۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد شاید ہم اپنے لیے کوئی راستہ منتخب کر سکیں، ورنہ اس وقت تک تو حال یہ ہے کہ جیسے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ ابھی تک اس سازش کے سر پیر کا کوئی پتہ نہیں۔ میں خود یہ اندازے لگانے سے لاچار ہوں کہ ان لوگوں کا پروگرام کیا ہے، لیکن جیرال کی موجودگی ثابت کر رہی ہے کہ کوئی بہت بڑا چکر ہے، اور میں بہت فکر مند ہوں۔ انسپکٹر جمشید یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ وہ ان کے آخری الفاظ سن کر چونک اٹھے، کیونکہ انہوں نے تو کبھی ایسے الفاظ نہیں کہے تھے۔ ابا جان، آپ فکر نہ کریں، اس مرتبہ جیرال ہمارے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ فرزانہ نے کہا، ایسا نہ کہو فرزانہ، جیرال کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس وقت تک وہ ہمیں 3 مرتبہ شکست دے چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فاروق کی ذہانت کام آ گئی اور وہ فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ انسپکٹر جمشید بولے، پھر اب کیا پروگرام ہے؟ میں دوست ممالک کو تار بھجوانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ صبح ہم اس سلیب والے سے ملنے چلیں گے جس سلیب برآمد ہوئی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سلیب پر سنہری رنگ نیلگوں ہونے لگا تھا، پھر اس میں سے بھاپ اٹھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت کا ایک سمندر موجیں مارنے لگا۔ پھر سلیب سے بھیں بھیں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سی مکھیوں کی آواز آتی ہے۔
آخر مکھیوں کی اس بہہ بہ نے الفاظ کی شکل اختیار کر لی۔ آواز بہت دھیمی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سلیب کے نزدیک لے گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا، انسپکٹر جمشید، میں تمہارے بچوں کو اس قدر ذہین اور تیز ترار نہیں سمجھتا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ ان کا نام صرف تمہاری وجہ سے مشہور ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ دراصل وہ خود بہت کچھ ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا مقابلہ عام قسم کے لوگوں سے نہیں ہے۔ اگر میں دنیا کا مشہور دہشت گرد دماغ ہوں تو میرے مقابلے پر بھی مشہور و معروف لوگ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس پیغام سے پہلے تم یہ جان چکے ہوگے کہ دراصل تمہارا واسطہ جیرال سے ہے، جسے تم ایک بار شکست سے دوچار کر چکے ہو۔ لیکن اس مرتبہ میں پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں۔ میں وہ گر بھی سیکھ کر آیا ہوں جس کی مدد سے تم نے مجھے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر درخت پر دے مارا تھا۔ اب یہ کرتب میں بھی اتنی ہی آسانی سے دکھا سکتا ہوں، اور تم دیکھو گے اس مرتبہ یہ حربہ میں اختیار کروں گا۔ تم میرے ہاتھوں پر ہوگے، پھر بھی میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو سلام کرتا ہوں۔ تم لوگ واقعی بہادر اور بااصول لوگ ہو۔ اب رہی بات یہ کہ اس مرتبہ ہم کس چکر میں ہیں، تو معاف کرنا، اس چکر کی تمہیں ہوا بھی نہیں لگے گی، کیونکہ کسی کو بھی کچھ نہیں معلوم سوائے میرے۔ صرف میں جانتا ہوں اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ جس سلیب والے کو تم نے پکڑا ہے اس کے فرشتوں کو بھی کچھ معلوم نہیں۔ جب تم اس سے ملنے جاؤ گے تو ایک لفظ بھی معلوم نہیں کر سکو گے۔ ہاں، اس وقت ضرور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ مجھے ہدایت دی گئی تھی کہ ایک سلیب بھی غیر ملکی ہاتھوں میں نہ جانے دوں، لیکن ایک سلیب تم تک پہنچ چکی ہے۔ خیر، میں اس کے ذریعے تم سے رابطہ رکھوں گا، اور جب مناسب سمجھوں گا واپس حاصل کر لوں گا۔ آواز آنی بند ہو گئی۔ وہ پتھر کے بتوں کی طرح بیٹھے رہ گئے۔ آخر انسپکٹر جمشید اٹھے اور دوست ممالک کو وہ اطلاعات بھجوانے کے سلسلے میں ٹیلی فون کرنے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر فاروق کو یہ معلوم ہوتا کہ وہ جیرال کے سر پر وار کرنے جا رہا ہے تو کیا یہ اتنے اعتماد سے وار کر سکتا تھا؟ محمود نے ان کے جانے کے بعد کہا، مشکل ہے۔ اس صورت میں اس کا وار ضرور اوچھا پڑتا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب اس بات پر غور کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو بھی چکا ہے۔ اب تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آئندہ جب جیرال سامنے آئے گا تو ہم اس کا مقابلہ کس طرح کریں گے۔ یہ تو ظاہر ہی ہے، اس مرتبہ اس کے پاس سائنسی قسم کے نئی الیکٹرانک ڈیوائسز بھی موجود ہیں، اور یہ گیجٹس اسے ضرور اس ملک نے فراہم کی ہیں جو اس سے کام لے رہا ہے۔ کیوں نہ اس سلسلے میں ہم پروفیسر انکل سے بات کریں؟ فاروق کہتا چلا گیا، بات تو کبھی کبھی تم بھی عقل کی کرنے لگتے ہو۔ ہم ضرور پروفیسر انکل سے بات کریں گے۔ مشکل یہ ہے کہ اب ہم جیرال کو کہاں تلاش کریں؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم کوئی بہت ضروری بات بھول رہے ہیں۔ فرزانہ نے کہا، کمال ہے، بالکل یہی بات میں محسوس کر رہا ہوں۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ یہی حال میرا بھی ہے تو تم دونوں یقین نہیں کرو گے، حالانکہ یہ بھی جانتے ہو جس طرح تم دونوں جھوٹ ہرگز نہیں بولتے، اسی طرح میں بھی اس عادت سے پاک ہوں۔ فاروق نے بات کو گھما پھرا کر کہا، یقین دلانے کی ضرورت نہیں، ہم ضرور جانتے ہیں، ضرور یہی بات ہے۔